بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کا یہ مشاہدہ عبقری کے میگزین میں پبلش ہوا ہے اور درود شریف کا ایک بہت ہی پیارا مشاہدہ ہے۔ تو کچھ ایسا ہے کہ میں اندرون لاہور کی رہائشی ہوں۔ یہ جو لیڈی ہیں یہ اندرون لاہور میں رہتی ہیں اور میرا گھر مزاروں اور قبرستانوں کے درمیان واقع ہے۔ میں نے جس اسکول میں تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ ہی قبرستان تھا اور وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں کافی ذہین طالبہ تھی میں، تقریباً 8 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اس اسکول میں، اور میں وہاں کی ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ مگر عجیب بات ہے کہ میں گھر اور اسکول میں گھنٹوں خاموشی سے قبرستان کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ میں جسمانی طور پر بہت کمزور تھی اور اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی۔ ڈاکٹری علاج بھی میں کرواتی رہی مگر مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہمارا گھرانہ اسلامی روایات سے بہت دور تھا، روحانی دنیا سے بالکل ناآشنا تھا۔ گھر کا ہر فرد دنیاوی آسائشوں میں کھویا ہوا تھا، دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا تھا، دین سے تو بہت ہی دوری تھی، جس میں یقیناً ہماری ہی کوتاہیوں کا قصور تھا۔ ہماری ہی کوتاہیاں تھیں، ہماری ہی خامیاں تھیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے دونوں بھائی دین سے دوری کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بالآخر وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ روپیہ پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے والد کو ہیپیٹائٹس ہو گیا، ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا اور ڈاکٹر نے انہیں لا علاج قرار دے دیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بہت تکلیف دہ حالت میں ہوئی اور میں خود ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اچانک میں بھی بیمار ہو گئی، جس سے میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا میرا تعلیمی سلسلہ۔ میں آگے اسٹڈی کنٹینیو نہیں کر سکی اور پھر مجھے ڈرانے خواب آنے لگے اور یہ سلسلے چلتے رہے۔ اکثر میری نیند اڑ جاتی، مجھے شدید ڈپریشن ہو جاتا اور مجھے خواب میں مارا پیٹا جاتا۔ مختلف شکلیں دکھائی جاتی، جیسے کہ ان کا وجود میری آنکھوں کے سامنے اور میرے جسم کے قریب اور میرے ارد گرد رہتا۔ ہر جگہ میرے ساتھ بد شکل آدمی اور عجیب قسم کے جانور جو ہے میرے سامنے مجھے نظر آتے، اور میرے والد بار بار میرے خواب میں آتے۔ قبرستان، مزار اور مندر مجھے نظر آتے، لاشیں ہی لاشیں نظر آتی۔ خواب میں میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا، مجھے مارا جاتا، میرے دانت توڑ دیے جاتے، میرا منہ جلایا جاتا، الغرض کہ مجھے شدید تکلیف اور اذیتیں دی جا رہی تھیں اور میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اس قدر ہراساں تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ مجھے جادوئی کتابیں دکھائی جاتی، کبھی مجھے جادو سیکھنے پر مجبور کیا جاتا۔ اکثر مجھے اپنے بستر پر پیشاب ملتا جس کی بدبو نہیں جاتی۔ مجھے جسم پر اکثر ناقابل بیان حد تک بوجھ محسوس ہوتا اور ایسا بار بار ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے وجود پر سر سے پیر تک کوئی موجود ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وزن خود بخود غائب ہو جاتا مگر میرا جسم درد سے چور ہو جاتا، میرا جسم بہت زیادہ درد محسوس کرتا۔ میری زندگی بہت تکلیف دہ حالات میں گزر رہی تھی اور مجھے کسی قسم کا علاج نہیں مل رہا تھا۔ کبھی مجھے جھٹکے لگتے، کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ارد گرد زلزلہ ہے، مطلب زلزلے جتنے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اور کبھی مجھے اپنے ارد گرد بدبو آتی۔ عجیب قسم کی چیزیں تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں اور میں بہت زیادہ پریشان اور خوف میں رہنے لگی، حتیٰ کہ مجھے لگتا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں اسی دوران میں نے اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگنی شروع کر دی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے دی اور مجھے اشارہ بھی ملا کہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے درود ابراہیمی کو دن اور رات پڑھنا شروع کر دیا، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں درود ابراہیمی کا ہی ورد کرتی رہتی اور درود ابراہیمی نے میرے ارد گرد ایسا روحانی حصار قائم کر دیا اور درود ابراہیمی میرے لیے ایسا روحانی ہتھیار ثابت ہوا کہ جس کی مدد سے میں یہ جنگ لڑ سکی اور میں نے اس جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ درود ابراہیمی نے میری حفاظت کی۔ کہاں میں ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی اور کہاں درود ابراہیمی کی برکت سے میں ان چیزوں سے محفوظ رہنے لگی۔ اب یہ چیزیں مجھ پر اٹیک نہیں کر پاتی، مجھے ہراساں نہیں کر پاتی، مجھے خوف زدہ نہیں کر پاتی، اور میں دیکھتے ہی دیکھتے درود ابراہیمی کے حصار میں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائی اور مجھے کسی عامل کے پاس نہیں جانا پڑا، کہیں سے علاج نہیں کروانا پڑا۔ درود ابراہیمی کی ہی برکت سے روحانی طور پر مجھے ان تمام چیزوں سے نجات مل گئی، الحمدللہ۔ تو درود شریف مومن کا بہت بڑا اور بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے جو ہمیں جسمانی روحانی تمام امراض سے نجات دلاتا ہے، جو ہماری تمام معاملات میں حفاظت فرماتا ہے، ہماری مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ تو درود ابراہیمی تو ویسے بھی جادو، اثرات، جنات، بندش، نظر بد کے توڑ کا بہترین اور اکثیر عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے اس طریقے کا تو درود ابراہیمی کی کثرت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درود ابراہیمی کی برکت سے ان تمام چیزوں سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنا قبول و مقبول فرما لے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔